بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ کیا اللہ رب العزت نے اس طرح کا حکم فرمایا ہے کہ بچے اگر 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں سختی سے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کے لیے انہیں مارو؟ تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا حکم فرمایا ہے یا نہیں۔ جب کہا جاتا ہے تو لگتا ایسا ہے کہ کیا قرآن کریم میں اس طرح کا ذکر آیا ہے یا نہیں۔ تو قرآن کریم میں اس طرح کا کوئی حکم نہیں آیا ہے، البتہ ایک حدیث شریف سنن ابی داود میں آئی ہے کہ جس میں آقا علیہ وآلہ صلاۃ والسلام کا یہ ارشاد جو ہے منقول ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، کہ اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کے لیے انہیں مارو۔ کہ ائمہ کرام میں سے بعض نے جو ہے اسے حسن کہا ہے، جو صحیح کی قسم ہے، اور بعض نے اس کو جو ہے ضعیف کہا ہے، اور ضعیف حدیث ہونے کی صورت میں اس حدیث پر جو ہے عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حدیث اگر ضعیف ہو تو اس کی بنیاد پر کسی کو مارا نہیں جا سکتا، تو اس لحاظ سے جو ہے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا اگر جو ہے وہ حدیث ضعیف ہو۔ دوسری بات جو ہے جو امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں، جو کہ بڑی اہم ہے، کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث منسوخ ہے حدیث رفع القلم سے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا جو احکام شرعیہ کے مکلف نہیں رہتے ہیں۔ ایک وہ سویا ہوا آدمی جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے، اس پر کوئی احکام شریعت لاگو نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو ہے وہ بچہ جو بالغ نہ ہو جائے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور وہ مجنون آدمی مجنون آدمی جب تک کہ وہ عاقل نہ ہو جائے، عقل مند نہ ہو جائے۔ تو ان تینوں میں سے ایک وہ بچہ ہے جو بالغ نہیں ہوا۔ تو جب وہ بچہ بالغ ہی نہیں ہوا ہے اور اس پر جو ہے احکام شریعت لاگو ہی نہیں ہوتے ہیں تو اس پر مارا کیسے جائے گا اسے؟ تو اس کی بنیاد پر جو ہے امام بیہقی نے فرمایا کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اگر جو ہے اس کو مان لیا جائے کہ یہ ضعیف بھی نہیں ہے اور منسوخ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جب اس کو جو ہے ہم غصے کو اتار کر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی جو مزاج ہے اس مزاج کے روشنی میں جو ہے جب اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے معنی کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ سرکار نے سختی سے حکم دینے کا فرمایا ہی نہیں۔ اس میں ہم اپنی طرف سے یہ معنی بنا لیے ہیں کہ سختی سے جو ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، کہ یعنی 7 سال کے اگر بچے ہو جائیں تو سختی سے ان کو حکم دو۔ یہ سرکار نے نہیں فرمایا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، پہلے تو یہ بات ہو گئی کہ سختی کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ دوسرا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کے لیے مارو۔ اب دیکھیے آپ کے مارنے کی نوبت کب آ رہی ہے؟ جب آپ مسلسل 3 سال تک اس کو بچے کو نماز کا پابند بنانے کے لیے اس پر محنت کر لیں گے، اس کے باوجود اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر ایسا بچہ جو ہے کچھ جو ہے تأدیب اور مارنے کی جو ہے اس کو ضرورت رہتی ہے۔ کیا آپ سب سے پہلے سوال نماز کو سکھانے والے کے اوپر آ جاتا ہے۔ بچے کے ادا کرنے سے پہلے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی بچے کے اوپر ذمہ داری آنے سے پہلے نماز پڑھوانے والے کے اوپر جو ہے ذمہ داری آ جاتی ہے کہ کیا تو نے مسلسل 3 سال تک اس کی بالکل ابتدائی جو عمر ہے 7 سال کی، اس وقت کیا تو نے اتنی محنت اس پہ کی ہے؟ لگاتار 3 سال تک ہر نماز کے لیے تو جو ہے اس کو حکم دیتا رہا اور اس کو جو ہے ترغیب دلاتا رہا اور اس کو جو ہے نماز پڑھ کے دکھاتا رہا، اور نماز کے پابند بنانے کے لیے پورے صبر کے ساتھ کیا تو اس کے اوپر محنت کیا ہے؟ پہلے اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہیے۔
ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے جیسے ہی وہ 10 سال کا ہوتا ہے تو اس مار پیٹ پہ اتر آتے ہیں. جس چیز کا وہ عادی نہیں ہوا، اس کو جو ہے اس کی ٹریننگ ہی نہیں دی گئی، اس کا عادی نہیں بنایا گیا ہے، اس پر صبر کے ساتھ اس پر جو ہے محنت نہیں کی گئی ہے پابند بنانے کے لیے، مختلف طریقوں سے اس کو ترغیب دلا کر، اس کو جو ہے اچھی باتیں سنا کر. کیا حدیث شریف میں احادیث مبارک، کیا وہ ساری احادیث مبارکہ ہم اس کو سنا دیے ان 3 سالوں کے اندر، کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو بتایا ہے، نماز پر کتنا اجر و ثواب ہے اس کو بتایا ہے، اور نماز کے ترک کرنے پر جو ہے کتنا گناہ ہوتا ہے اور کتنا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور آخرت میں کیا کیا مصائب کو جو ہے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے متعلق جتنی احادیث اور فرامین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، کیا وہ ساری جو ہے اتنی بار ہم جو ہے بچوں کو سنا چکے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ حدیثیں ازبر ہو گئی؟ ہم خود نہیں پڑھے ہیں. تو پہلے تو ہم اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور بچوں پر لگاتار 3 سال تک ان کی ابتدائی عمر میں محنت اگر کر لیے ہیں. اور محنت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر 3 سال تک آپ محنت کریں گے تو حساب ڈالا گیا ہے کہ 3 سال میں جو ہے 5400 نماز ہوتی ہیں. تو 5400 مرتبہ تک آپ روزانہ بلا ناغہ 5 مرتبہ جو ہے، یعنی روزانہ 5 مرتبہ 5400 کی تعداد پوری ہونے تک، یعنی لگاتار 3 سال تک جو ہے آپ 5400 نمازوں کے لیے آپ اس کے اوپر جو ہے محنت کرتے رہے پابند کرنے کے لیے. جب آپ اتنی محنت ہی نہیں کیے تو پھر آپ کو مارنے کا حق نہیں رہے گا. آپ پہلے اتنی محنت کر لیں بنا مارے کے. یہ سرکار کی تعلیم ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے. اب اتنی محنت اگر آپ کر لیں، پھر اس کے باوجود بھی جو ہے بچے نماز کے پابند نہ ہوں، اور ایسے تو شاید ہی کوئی بچے ہوتے ہوں گے، اگر ایسے پھر بھی جو ہے ان سے لاپرواہی ہو، شرارت ہو، تو ایسی صورت میں پھر آپ مار سکتے ہیں. لیکن ویسی صورت میں بھی اگر آپ مارے بغیر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور پابند بنا سکتے ہیں تو ہی زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کتنے لوگوں کو نمازی بنایا، لیکن کتنے بچے آپ کے پاس جو ہے تربیت پائے ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی کسی کو اپنے دست مبارک سے نہیں مارا. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مارے بغیر آپ جو ہے اگر نماز کا پابند بنا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے لائق آدمی ہیں. اور اگر آپ کو مارنا پڑ جائے تو مطلب آپ تھوڑا دوسرے درجے کے آدمی ہیں، کمزور ہیں، جو اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے. یا پھر بچے انتہا درجے کے جو ہے بدماش ہیں، تو ایسی صورت میں مارنا ہے. اچھا، مارنے کی جہاں بات آ جاتی ہے تو یہ بھی جو ہے ماحول کو بھی دیکھا جاتا ہے اس میں کہ کس ماحول کے بچے ہیں. کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو یعنی اچھے ماحول میں پلے بڑے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو اگر خالی آپ ناراضگی کا چہرہ بنا لیں، ان کی طرف سے منہ پھیر لیں، ان سے بات کرنا جو ہے چھوڑ دیں نماز چھوڑنے پر، تو پھر وہ جو ہے آپ کو راضی کرنے تک اور آپ کو دوبارہ خوش کرنے تک جو ہے چین سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں. جب تک کہ آپ کو راضی نہ کر لیں وہ اطمینان ان کو جو ہے نہیں آتا ہے. تو خالی اشارے پر جو ہے بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں، بعض بچے جو ہے خالی اشارے پر سمجھ جاتے ہیں، اور بعض بچے جو ہے ضرورت پڑتی ہے کہ جب تک ان کو جو ہے مارا نہ جائے تو وہ جو ہے نہیں سمجھتے ہیں. یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ بچپن سے ماحول اگر ایسا ملے کہ ہر کوئی جو ہے جھڑکتا ہے اور مارتا ہے، پیٹتا ہے، اور بغیر اس کے جو ہے بات ہی نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں بچے بھی اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کو جو ہے نرم الفاظ سے اور سادہ بات اگر جو ہے کی جائے تو وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے. تو پھر ویسی صورت میں ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے تھوڑا چھڑی سے مارنا پڑتا ہے. اب یہ جو ہے مارنے کی بھی اگر بات آ جائے تب بھی جو ہے کیا کرنا ہے، آپ کو اس کے جذبات کا جو ہے خیال رکھنا ہے مارتے وقت، کہ آپ جو ہے ایسے حساس جگہوں پہ نہیں مارنا جیسے شرمگاہ وغیرہ ہیں، یا پھر ایسی جگہ جو یا آنکھ پہ یا اس طرح جو ہے نہیں مارنا چاہیے. اور اس کے جو یعنی جس سے اس کی عزت نفس جو ہے ٹوٹ جاتی ہے یا بے عزتی وہ جو ہے محسوس کرتا ہے، ایسی جگہوں پہ نہیں مارنا چاہیے. یعنی چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے، سر پر نہیں مارنا چاہیے، گلے پر نہیں مارنا چاہیے، اور اس کی گدی پر جو ہے نہیں مارنا چاہیے.
اور پھر اگر مار بھی رہے ہیں یعنی یہ حصوں پہ جو ہے نہیں مارنا چاہیے، یعنی ہاتھ پر جو ہے آپ مار سکتے ہیں یا پیٹھ پر آپ مار سکتے ہیں، اور مارنا بھی ایسا نہیں مار سکتے ہیں کہ جس میں جو ہے زیادہ تکلیف ہو، ایسا نہیں مار سکتے ہیں، نہ ایسا مار سکتے ہیں جس سے جو ہے نشان آ جائے، بلکہ آقا علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے ایاک ان تضرب فوق الثلاث، 3 ماروں سے زیادہ جو ہے مارنے سے تو جو ہے بچ، ہرگز نہ مارنا، 3 ماروں سے زیادہ نہیں مارنا، فإنک ان ضربت فوق 3 اقتص اللہ منک، اگر 3 ماروں سے زیادہ تو مارے گا تو اللہ رب العزت تجھ سے بدلہ لے گا، تو 3 مار سے زیادہ جو ہے نہیں مار سکتے ہیں۔ اور فقہاء کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جیسا کہ بیوی کو مارنے کا جو ذکر آیا ہے، اس میں ذکر کیا ہے ان لوگوں نے کہ مسواک سے جو ہے، مسواک یا اس کے جیسی لکڑی سے جو ہے اس کو مارا جائے۔ تو بچوں کو، جب بڑی عورت کو جو ہے اس طرح مسواک سے خالی آپ لگا سکتے ہیں، اسی طرح جو ہے بچوں کو بھی پھر اس سے زیادہ بڑی بڑی چھڑیاں لا کے لوگ جو ہے رکھے ہوئے رہتے ہیں اور بے تحاشا جو ہے مارتے ہیں کہ اللہ کی جو ہے رضا کے لیے ہم اس بچے کو مار رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، اور سرکار کی تعلیم یہ ہے، اور پابند بنانا چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا، اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اچھی تربیت، یعنی آپ جو ہے تربیت کرنے کے لائق انسان ہیں، اور اگر جو ہے مارنے پر مجبور ہو گئے تو آپ ایک درجے نیچے ہو گئے، تو مارنا بھی جو ہے سختی سے اگر ماریں گے تو آپ سے اللہ تعالیٰ جو ہے بدلہ لے گا۔ تو یہ جو ہے ضروری باتیں تھیں اس کے متعلق، اور واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔